اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن کریم سورۃ آل عمران کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اسی طرح فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ مالک کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، پوری دنیا بھی ان کی مخالفت ہو جائے، مخالفت پہ اتر آئے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر سے بھی زیادہ انمٹ ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں جو سب سے بہترین دل پایا، اللہ نے اسے آخری نبی ہونے کا شرف بخشا، یعنی وہ دل جناب محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ نے غیر انبیاء کے دلوں کو ٹٹولا اور جن لوگوں کو سب سے بہترین دل والا پایا انہیں رسول اللہ کا ساتھی ہونے کا شرف بخشا۔ اب رسول اللہ کے ساتھی جو ہیں ان کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں کتنے ہی مقام ہیں۔ کہیں کہا اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ یہی ہے۔ کہیں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو اسلام میں سبقت کرنے والے وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اب اگر آج دنیا میں ان پاک باز شخصیات پہ کوئی الزام تراشی کرتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے جو انہیں عزت و شرف عطا کرنا تھا وہ لے چکے۔ اللہ نے جنتوں کے اندر جو ان کا مقام بنایا ہوا تھا وہ اپنے مقام پہ پہنچ چکے۔ ہماری بکواس ان پہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن آج اگر ہم ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس کا مقصد ان کا دفاع نہیں، امت کے ان افراد کا ہے جو ان کے غلط پراپوگنڈے کا شکار ہو کے اللہ کی نظروں میں مبغوض بن رہے ہیں۔ ایسے شخص جن پہ اللہ راضی ہے وہ ناراض ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ یہود نے
جبریل کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، تو اللہ نے کہا من کان عدوا لجبریل فإنہ عدو اللہ، جنہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، یاد رکھو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ تو اب جن لوگوں پہ اللہ راضی ہے، جن کو اللہ اپنی جماعت اپنا گروہ کہتے ہیں، جنہیں اللہ نے فلاح اور کامیابی عطا کر دی، اگر ان پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے افراد، ایسے نوجوان اور بزرگ جو ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اپنی زبان سے غلط لفظ نکالتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہوئے انہیں بچانے کے لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اعتراض ہے ان کا رد کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعوں میں اس امت کے سب سے بہترین 2 افراد کا تذکرہ کیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اسلام کے متعلق خدمات، اور اللہ اور اس کے رسول کی ان کے متعلق رضا۔ جب اللہ بھی ان پہ راضی، اس کے رسول بھی راضی، سارے بھی ناراض ہو جائیں تو کیا بگڑتا ہے ان کا؟ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام کو قبول کرنا، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہونا، ان کی وجہ سے اسلام کو عزت اور شرف ملنا، ان کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے ایک بہت بڑے خطے میں اسلام کا جھنڈا گاڑنا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا اسلام پہ احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی توانائیاں، اپنی ہر چیز وقف کر دی۔ ان پہ الزام، جبکہ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تو ایک چھوٹی سی بات بھی اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی میں پیش نہیں کر سکتے، ہم نے یہ اسلام کے لیے کیا۔ ہم تو سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، وہ اتنے عظیم لوگوں کے متعلق بات کرے، العیاذ باللہ۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ شخصیت وہ ہے جو سب سے پہلے 5 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پلنے والے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گھر سے باہر لوگوں میں سے تھے۔ اور ان 5 کے علاوہ چھٹا جس بندے نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ اسلام لانے میں ان کا چھٹا نمبر تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے؟ آج صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، مولانا مودودی جیسے لوگوں نے بھی ان پہ تبرہ کیا، العیاذ باللہ، ان کی ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن جو سیدنا عثمان پہ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اللہ کے ہاں ضرور مواخذہ ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل از اسلام جو رشتہ تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کی نانی، ان کا نام تھا ام حکیم بیضہ بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی مکرم کے والد مکرم جناب عبداللہ اور ام حکیم بیضہ یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کی نانی اور نبی مکرم کے والد یہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے۔ اس اعتبار سے نبی حضرت عثمان کی والدہ محترمہ عروہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی اور نبی مکرم ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت عثمان اس اعتبار سے اسلام سے قبل بھی رسول اللہ سے ایک رشتہ رکھتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ ایمان لائے، اور اس کے بعد ان کے چچا نے انہیں بڑی تکلیفیں دی۔ انہیں ایک مسلح میں باندھ کے، الٹا لٹکا کے، نیچے آگ جلا کے دھوئیں والی، انہیں سارا دن دھواں دیا جاتا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ لیکن سیدنا عثمان نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور ان کی پرواہ نہ کی۔ جس اسلام کو سچ سمجھ کے، حق سمجھ کے قبول کر لیا تھا، اس پہ پھر آپ نے کوئی داغ نہیں آنے دیا۔ دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اللہ نے دی۔ سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام زینب تھا۔ یہ ابی العاص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، یہ قبل از اسلام شادی ہو گئی تھی۔ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ اور اسی اثناء میں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے ڈرایا، انہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی مخالفت کی، آپ پہ زبان درازی کی، وہی یہی آپ کا چچا جو قبل از اسلام سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، ابو لہب۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رشتے کے آپ نے ان کی تکریم کی، خاموش رہے، آپ نے جواب نہ دیا۔ لیکن اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اللہ نے آسمان سے سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ آیت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ کہنے لگی، یہ بھی بنو امیہ سے تھی، اور یہ کہنے لگی کہ اپنے بیٹوں سے، دونوں میاں بیوی نے کہا جاؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے آؤ۔ یہ دونوں گئے، ایک نے تو صرف یہ کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور دوسرے نے نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تجھے جنگل کا کتا کھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ علی ھذا القیاس یہ ایک الگ قصہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جب طلاق ہوئی تو رسول اللہ بڑے سخت پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیوں ہو گیا۔ ایک باپ کے لیے یہ بڑا ہی تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی دامادی کے شرف حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان انتہائی خوبصورت تھے، اور رسول اللہ کی اولاد بھی اللہ نے رسول اللہ کی طرح خوبصورت بنائی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی ایک خاتون کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو تیار کر کے عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اس کے گھر چھوڑاؤ۔ یہ طریقہ کار تھا کہ بیٹی کے والدین بیٹی کو بیٹے کے گھر چھوڑاتے۔ یہ بہت زیادہ یہ تماشے جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کبھی مہندی کی رسم، کبھی تیل کی رسم، کبھی جناب بارات کی رسم،
اور کبھی فلاں کی رسم، یہ ساری رسمیں اسلام کے اندر نہیں تھی. ہم نے ہندوؤں سے عاریتاً لی ہوئی ہے اور اس کا اپنے ناک کا مسئلہ بنا کے لاکھوں کروڑوں کے مقروض ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بیٹی نہ بسے تو والدین کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حضرت عثمان کے عقد میں دیا. 2 دن کے بعد رسول اللہ تشریف لے گئے. اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی میں نے تیرا نکاح کیا ہے، تو نے اپنے خامد کو کیسا پایا؟ تو بیٹی نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد بہت ہی ہمدرد، بڑے ہی خیر خواہ، بڑی محبت کرنے والے اور بڑا احساس کرنے والے ہیں. نبی مکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر یاد رکھیں، رسول اللہ نے 4 بیٹیوں کی شادی کی. 2 سیدنا عثمان سے، 1 ابی العاص سے، 1 سیدنا علی سے. لیکن آپ نے زندگی میں بارہا مرتبہ فرمایا، مجھے بحیثیت داماد جتنا سکون سیدنا عثمان نے دیا ہے، مجھے کسی سے اتنا سکون نہیں ملا. سیدہ زینب بھی بعض تکلیف دہ مراحل سے گزری، سیدہ فاطمہ بھی بعض اوقات ایسے مراحل سے گزری، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس شخصیت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھا. پھر سیدنا عثمان پہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ بدر میں حاضر نہیں تھے. اس وقت ہجرت کے دوسرے سال جب معرکہ بدر ہونے لگا تو سیدنا عثمان بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خسرے کی تکلیف میں مبتلا تھی اور ان کی تکلیف کربناک حد تک تھی. تو نبی مکرم نے فرمایا، عثمان اللہ تمہیں بدر کے غازیوں جیسا اجر عطا فرما دے گا، تم میری بیٹی کی تیمارداری میں رک جاؤ. اب رسول اللہ نے حکمن فرمایا کہ تم نہیں جاؤ گے، میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جتنا اجر اللہ رب العزت اہل بدر کو عطا کریں گے اللہ تمہیں بھی عطا کر دیں گے. اور پھر جب بدر کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی، اس کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو جتنا عام مجاہد کو ملا اتنا ہی سیدنا عثمان بن عفان کو عطا کیا گیا. لیکن کتنے بد نصیب، بدنما، بد کردار وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو اجازت مرحمت فرمائی، آج اسی بات کا الزام سیدنا عثمان کو دیتے ہیں کہ وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے. کس کے کہنے پہ حاضر نہیں ہوئے تھے؟ رسول اللہ کا حکم کی اطاعت میں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ فرما دیں کہ آگ میں کود جو وہ نہیں کودتا تو نافرمان ہے. اگر رسول اللہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے حکم کی اطاعت فرض ہے. انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جب رسول اللہ کے صریح حکم کی نافرمانی یا حکم عدولی کرتا ہے. العیاذ باللہ، کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہوں، کہتا ہے میں نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ تو اسلام مسلمان ہی نہیں رہتا. تو العیاذ باللہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کے بعد ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہی تھے تو آپ کی یہ پیاری بیٹی دنیا کو داغ مفارقت دے کے دارالبقاء کی طرف چلی گئی. نبی کریم واپس تشریف نہیں لائے تھے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دفن کیا اور جب نبی مکرم واپس پلٹے تو سیدنا عثمان بہت غمزدہ تھے، ان کی جدائی میں بہت ہی دل برداشتہ تھے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا، عثمان میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اور میرے بھائیوں، اس بات کو پڑھ کے یہ میرے لیے بھی بڑی تعجب کی بات تھی. جب سیدنا عثمان کی سیرت کے متعلق کچھ کتابوں کو کنگال رہا تھا تو ایک بات پڑھ کے بڑا عجیب تعجب ہوا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک 1,24,000 انبیاء آئے، سب صاحب اولاد تھے الا ماشاء اللہ. ہر نے اپنی اولادوں کے نکاح کیے. کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے عقد میں نہیں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو.
یہ کائنات میں کسی دوسرے کو فضیلت نہیں ملی جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے عقد میں یکے بعد دیگرے نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئی۔ اس لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اس کے دو سبب بیان کرتے ہیں کیوں دو نوروں والے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے عقد میں رسول اللہ کی دو نور نظر، تو نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی پیاری بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں آئی۔ اور دوسری وجہ ذی النورین کی یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان یہ حافظ قرآن تھے، جب بھی رسول اللہ پہ قرآن اترتا یہ اسے یاد کر لیتے۔ ان 23 لوگوں میں ایک یہ بھی تھے، جب رسول اللہ اس دنیا کو چھوڑا اس وقت 23 لوگ قرآن کے حافظ تھے، پورے قرآن کے۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے جنہیں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد تھا، لیکن پورے قرآن کے حفاظ کی تعداد 23 تھی۔ ان میں ایک عورت تھی جن کا نام ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 22 مرد تھے۔ ان 22 مردوں میں ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور سیدنا عثمان کو ذی النورین کی اس وجہ سے بھی کہا جاتا کہ دو نوروں کے حامل تھے۔ ایک نور کہ یہ ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، دوسرا نور یہ کہ تہجد کی نماز میں یہ قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے، کیونکہ حافظ قرآن تھے، اپنی نماز کے اندر قرآن کو بڑا پڑھتے۔ اس لیے انہیں اس وجہ سے بھی ذی النورین کہا جاتا کہ یہ دو نوروں کے حامل ہیں، ایک ہمیشہ دائمی تہجد گزار ہیں اور دوسرا اپنی تہجد کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کی بہترین نماز، جس نماز کا اللہ بہت زیادہ اجر لکھتے ہیں، وہ ہے جس کے قیام کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے ذکوان، یہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں رات کو نماز کے اندر قرآن کثرت سے پڑھا کروں، کیا میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لیا کروں؟ سیدہ عائشہ نے کہا کیوں نہیں، فرائض میں نہیں، نوافل میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ہمارے بعض لوگ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، جو امت کی سب سے بڑی فقیہہ تھی، انہوں نے کہا بیٹے ضرور نفلوں کے اندر قرآن مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جو اللہ کی توفیق سے دو نور ان کے پاس یہ تھے کہ رات کو جاگتے، تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتے، اور دوسرا نور ان کے پاس یہ تھا کہ اس نماز کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ آپ میں بہت سے لوگ اللہ نے انہیں یہ عظیمت عطا کی ہوگی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں پڑھتی ہیں۔ کئی لوگوں کی زندگی اور ان کے واقعات سن کے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ بہت سے عام لوگ ہی اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان جیسا بنا دے۔ تو لیکن ان کی تہجد کی نماز میں قرآن کی کثرت نہیں ہوتی۔ تہجد ضرور ہے زندگی میں، لیکن قرآن کی کثرت نہیں ہے۔ قرآن کی کثرت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان بہت کم لوگوں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی یہ ان کا تقوی اور طہارت تھی۔ پھر آپ دیکھیں جن لوگوں سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے نا، ان کی وہ زندگی جو لا علمی میں گزرتی ہے، اللہ اس میں بھی انہیں پاک رکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر کی طرح، سیدنا ابو بکر نے بھی دو کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا،
میں نے بتوں کو کبھی نہیں پوجا تھا، میں نے شراب کبھی نہیں پی تھی۔ یہ تینوں چیزیں سیدنا عثمان میں بھی تھی کہ جاہلیت کی زندگی کے اندر بھی کبھی آپ نے زنا نہیں کیا تھا، حالانکہ جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے ان کے اندر یہ بات معمول تھی اور وہ اسے گناہ تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا، حالانکہ شراب ہر دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عثمان نے کبھی جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، سیدنا عثمان نے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو نہیں پوجا تھا۔ یہ ایک فطرتاً ان کے دل میں یہ نہیں کہ انہیں پتا تھا، بس ان کے دل نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کی حفاظت کی جاتی ہے جن سے اللہ نے کوئی بہت بڑا بامقصد کام لینا ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی پہ کوئی عیب نہ لگایا جا سکے۔ لوگ کھڑے ہو کے نہ کہ تو یہ کرتا رہا، تو ایسے رہا، تیری زندگی تو یہ تھا، تو نے فلاں زیادتی کی، تو نے فلاں ظلم کیا، تو نے یہ بدکاری کی۔ العیاذ باللہ، ہم تو ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جن پاکیزہ زندگیوں کو انہوں نے گزارا، آج ہم جیسے لوگ ان پہ انگلیاں اٹھائیں۔ پھر اس سے اگلے یہ ان کا ذاتی کریکٹر تھا، اب معاشرتی کریکٹر میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ سب سے پہلا 2 ہجرتیں کی۔ پہلی، جب حضرت عثمان کو ان کے خاندان کے لوگ، یہ بڑے طاقتور بنو امیہ خاندان بہت طاقتور تھا، انہوں نے ستایا کہ کسی طرح عثمان کو واپس لایا جائے، یہ ایک لینڈ لاٹ آدمی ہے، لیکن ان سے سب کچھ چھین کے انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ دی، اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ 2 ہجرتیں کی، حالانکہ اکثر لوگ ہجرت کرنے والے صرف 1 ہجرت کی تھی، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ ان میں ایک سیدنا عثمان بن عفان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، اس کے متعلق اللہ سورۃ آل عمران کے آخر میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اللہ نے ان مرد و خواتین کی ہر بات کو قبول کر لیا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی ہر بات کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ ان کی زندگی کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ بعضکم من بعد، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، میرے رستے میں انہیں تکلیف دی گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے اللہ کے رستے میں قتال کیا اور قتل کر دیے گئے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، انہوں نے اگر زندگی میں کوئی غلطی کی بھی تو اللہ نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ سے بہتر بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہم دے ہی کچھ نہیں سکتے تو کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اور دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں تھے جب معرکہ احد ہوا تو کچھ لوگوں نے جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ چلے گئے، ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا جو لوگوں نے ایسا کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے یہ غلطی دانستہ نہیں ہوئی،
نادانستہ یہ ہوئی ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر اللہ نے قرآن کریم نازل کر کے انہیں معاف کر دیا تو 1400 سال بعد ایک بدبخت انسان اٹھ کے سیدنا عثمان، صرف سیدنا عثمان پہ، جبکہ سینکڑوں لوگ ایسے بھی دوسرے بھی موجود تھے، صرف اعتراض سیدنا عثمان پہ کیوں؟ اس کے بعد تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب درخت کے نیچے بیعت ہوئی تو اس وقت اس بیعت میں بھی نہیں تھے، یعنی جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے بندوں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو سوچے یہ بیعت ہوئی کیوں تھی؟ یہ تو بیعت ہوئی اس بات پہ تھی کہ افواہ پھیل گئی سیدنا عثمان جنہیں سفیر بنا کے مکے میں بھیجا گیا تھا انہیں شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ نے کہا میرے ہاتھ پہ عثمان کے خون کے بدلے کی بیعت کرو، یا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اسی رستے پہ شہید ہو جائیں گے۔ اب حدیبیہ سے لے کے مکہ مکرمہ بیت اللہ کا تک کا سفر 21 کلومیٹر ہے، اور صرف افواہ پھیلی تو نبی مکرم نے بیعت لی۔ اب اس بات پہ اعتراض کرنا کہ حضرت عثمان وہاں نہیں تھے، تو بیعت ہی حضرت عثمان کی کے لیے لی جا رہی تھی۔ پھر دوسری بات کہ جب یہ بیعت لی، سورۃ الفتح کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کی شہادت دی، رسول اللہ نے فرمایا یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ سے کر رہا۔ اور جب رسول اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اس طرح بیعت کی تو اللہ نے آیتیں اتار دی، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ 1400 صحابہ کے ہاتھ، اس کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ، اس کے اوپر سیدنا عثمان نے عثمان کا ہاتھ کے بیعت کر لی، تو تمہارے سب کے ہاتھ کے اوپر تمہارے رب کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں ایک بڑی عجیب بات ہوئی، جب بیعت کرنے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حضرت عثمان کو مبارک دیتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، ہم ان کو ان کے طواف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، کہا اگر عثمان 1 مہینہ بھی حرم کے قریب رہے تو ہمارے بغیر وہ طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد تھا رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں پہ۔ کہا اگر 1 مہینہ تک بھی عثمان بیت اللہ کے ارد گرد رہا تو جب تک محمد الرسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اگر عثمان طواف کر لیتے تو کون سا گناہ ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھی، دعوت بھی دی، عثمان جاؤ تم طواف کرو۔ کہا اگر اللہ کے رسول نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ وہ باتیں تھی جو دل کو راہیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے ساتھی پہ اتنا ناز تھا، اور یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تینوں پیارے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے مشرق کی جانب چلے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہیں پتا ہے، باب عبد المجید سے باہر نکلے تو بالکل سیدھا روڈ احد پہاڑ کے پاس جاتا ہے، سامنے ہی احد پہاڑ ہے، یہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے، اور احد پہاڑ آپ اس پہ گئے، احد پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو وہ ہلا۔ 2 لفظ آتے ہیں حدیث میں، اسقط یا احد، آپ نے ایڑی ماری احد کے پہاڑ کے اوپر۔ دوسرا آتا ہے اسبت یا احد، ثابت رہے یہ اے احد، تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی جناب محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر، اور 2 شہید سیدنا عمر اور سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ یہ وہ پاک باز شخصیات ہیں جن کے متعلق بارہا مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے پاس تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا، اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں دروازہ کھولوں؟ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، جو آنے والا ہے اسے جنت کی بشارت دو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کہنے لگے میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا ابو بکر تھے۔ پھر کہتے ہیں میں آ کے پاس بیٹھ گیا، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھ گئے، آپ ایک کنویں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا آپ کی رانوں کے اوپر تھا۔ تو اسی اثناء میں دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے اجازت طلب کی میں کھولوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو بھی آیا ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ کہنے لگے میں جب دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہنے لگے میں نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ رسول اللہ نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ بھی اندر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بھی جنت کی بشارت دو، اور انہیں کہنا کہ تم پہ تکلیفیں آئیں گی اور ان پہ صبر کرنا۔ اور جب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدنا عثمان تھے، رسول اللہ نے جو پیغام دیا تھا میں نے انہیں دیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان آئے تو رسول اللہ فوراً اٹھے اور اپنی رانوں سے کپڑا نیچے کر کے بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جب یہ ساری مجلس برخاست ہوئی، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک حدیث میں سید عائشہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا، اس کا کیا سبب؟ کہنے لگے عائشہ، جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ حیا کروں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا ان کی زندگی میں، اس امت کا سب سے رحم دل انسان جو امت پہ رحم کرنے والے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے۔ اور اس امت کے اندر، دین کے اندر سب سے زیادہ متشدد، سخت، کہ دین کے کسی معاملے میں کمپرومائز نہ کرنے والے سیدنا عمر ہیں۔ اور اس میرے دین کے اندر سب سے زیادہ حیا دار انسان اگر کوئی ہے تو سیدنا عثمان بن عفان۔ کہتے ہیں یہ بات بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیشاب یا پخانے والی جگہ پہ نہیں لگایا۔ پوری زندگی میں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب اس ہاتھ کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں لگانا جو ناپاکی کی جگہ ہو۔ میں نے اس بات کی پوری احتیاط کی ہے۔ یہ اتنے باحیا اور اچھے انسان تھے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کیا کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، جب مدینہ منورہ میں گئے، ہجرت کر کے گئے، اس وقت یہ لٹے پھٹے تھے۔ اللہ نے یہ جتنے لینڈ لارڈ لوگ تھے نا، یہ کاروباری سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ جس نے وہاں جا کے کاروبار کا آغاز کیا نا خالی ہاتھ بھی، اللہ نے پھر ان سے زیادہ برکتوں سے نواز دیا۔ اور حضرت عثمان کو بھی اللہ نے بہت سی برکتوں سے نوازا۔ اور ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے، ایک دن جب مسجد نبوی چھوٹی سی بن گئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ایسے حالات میں مسجد کی جگہ کم پڑ گئی۔ تو نبی مکرم نے مسجد میں اعلان کیا کہ کون ہے جو فلاں فلاں کا مکان خرید کے مسجد میں ڈال دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ جنت میں گھر دے دے گا۔ تو سارے لوگوں میں ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو میں وہ گھر لے کے دینے کے لیے تیار ہوں۔
اور ان کی منہ مانگی قیمت عطا کر کے مسجد نبوی میں شامل کیا. مسجد نبوی کی توسیع اور اس کی بنا کے اندر سب سے بڑا کسی کا حصہ ہے تو جناب سیدنا عثمان بن عفان کا ہے. پھر اس کے بعد مکے میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا، بیر روما. یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا. وہ پانی بیچا کرتا تھا، اپنی من مرضی سے روزانہ کے بنیاد پہ پیسے لیتا. جب پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی تو اس کا ریٹ تیز ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کے دے، میں جنت میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان نے 35,000 درہم میں اسے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ بھی بہت کم ہے. ابھی میرے ایک عزیز بھائی تھے جو صراف کا کام کرتے ہیں، میں ان سے تھوڑا سا اندازہ لگوا رہا تھا کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو کہا، اسے جیش العسرت کہتے ہیں، انتہائی سختی کے وقت یہ جنگ قرار پائی تھی. لوگوں کی ساری انویسٹمنٹ اپنے باغات پہ لگ چکی تھی، ابھی پھل آنے میں تھوڑے دن تھے. ایسے وقت میں جب روم کے بادشاہ نے مکہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے کہا ہم رستے میں انہیں روکیں گے. آپ نے اس جنگ کے لیے لوگوں سے طلب کیا. بہت کوشش کے باوجود اتنے وسائل جمع نہ ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس جنگ پہ جایا جا سکتا، اور اس کے اتنا لمبا سفر اختیار کرنا، یہ تقریباً 1200 کلومیٹر اور بہت بڑا صحرا جو ہے مدینہ منورہ سے تبوک کے رستے میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سختی کا وقت ہے، کون ہے جو ان غازیوں کو تیار کرے؟ حضرت عثمان اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے سامان میں دیتا ہوں. آپ نے پھر اعلان فرمایا، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ دیتا ہوں. آپ نے پھر اعلان فرمایا 940 اونٹ بما سامان بما پلان مجاہدین کے لیے حضرت عثمان نے وقف کر دی ہے. ذرا گنو تو صحیح، ایک اونٹ 5 لاکھ کا بھی لگائیں تو 940 اونٹ کتنے کے بنیں گے؟ پھر نبی کریم نے فرمایا کچھ گھوڑوں کی ضرورت ہے تو 60 گھوڑے یعنی 1000 کی تعداد پوری کر دی. اس کے بعد آپ نے فرمایا اب رستے میں زیادہ راہ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5.5 کلو سونے کے سکے رسول اللہ کی گود میں لا کے ڈال دیے. اور مجھے بھائی بتا رہے تھے یہ 18 کروڑ روپے کی آج کے اعتبار سے رقم بنتی ہے. 18 کروڑ روپے کے دینار سونے کے سکے، اور اس سے پہلے 940 اونٹ بما سامان اور 60 گھوڑے بما سامان 1000 لشکر کو تیار کیا. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایک غازی کے لیے اس کی سواری اور پالان تیار کر کے دیا اس کے بدلے اللہ جنت دے دیں گے. جس بندے نے 1000 بندوں کو تیار کیا اس کے لیے جنت نہیں ہے. اس کی دیانت پہ انگلیاں اٹھائیں ہم. اور جب رسول اللہ کی جھولی میں وہ سونے کے سکے ڈالے تو آپ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے ایسے الٹ پلٹ کرنے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے یا کوئی بھی عمل کر لے، اللہ اسے کسی عمل کے مواخذہ نہیں کرے گا. جس عمل کے متعلق رسول اللہ کی شہادت یہ ہے کہ عثمان کچھ بھی آج کے بعد کر لے، اس کے کسی عمل پہ مواخذہ نہیں ہے. آج کوئی کتے کی طرح بھونکے کہ سیدنا عثمان نے اپنی خلافت میں بددیانتی کی تھی.
جس شخصیت نے سارا کچھ رسول اللہ کی ذات پہ، مسلمانوں پہ نشاور کر دیا، اس شخصیت کے متعلق انگلیاں اٹھائیں گے ہم؟ واللہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن جب انسان جذبات میں ہوتا ہے تو ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جو اتنے پاکیزہ لوگوں پہ زبان درازی کرتا ہے ان کے متعلق کبھی دل سے اچھی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہوا تو کہا جاتا ہے ان لوگوں نے خلافت چھین لی تھی۔ لو جو چھینی تھی وہ سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، جب یہ احساس ہوا کہ اب یہ اللہ کی طرف سے آخری وقت آ چکا، تو آپ نے 6 لوگوں کا نام لیا۔ اس وقت 7 وہ لوگ زندہ موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر نہیں تھے، سیدنا عمر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو چکے تھے، 7 لوگ باقی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنہیں دنیا میں نام لے کے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے 6 کو حضرت عمر نے منتخب کیا۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن وقاص، سیدنا زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہا ان 6 بندوں کو میں منتخب کرتا ہوں، مجلس شورا بناتا ہوں۔ یہ 6 استحقاق رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی خلیفہ بنا لیا جائے، تم آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرے بعد تم نے نمازیں پڑھانی ہیں جب تک نیا خلیفہ نہیں بنتا۔ ان میں سے کسی کو نہ کہا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عمر کا رجحان اس کی طرف ہے۔ ان میں 7ویں تھے سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔ انہوں نے ان کا نام خلافت سے الگ اس لیے رکھا، وہ اپنے خاندان کو آگے نہیں لانا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے خاندان کی طرفداری کی ہے۔ اور انہیں کہا اگر تمہارے ووٹ برابر ہو جائیں تو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کا ووٹ پوچھ لینا، لیکن وہ خلافت میں کسی چیز کا حقدار نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ اس ذمہ داری کو تم نے لینا ہے اور اس کا فیصلہ احسن انداز میں کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام میں بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے، انہوں نے بہترین فیصلہ کیا۔ پہلے ہی دن 6 لوگوں کو بٹھایا اور کہا کون ہے جو دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتا ہے، تاکہ ہمارے لیے اگلا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں سیدنا عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب 3 بندے رہ گئے خلافت کے لیے، 3 بندے دستبردار ہو گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو کہا، سیدنا علی کو بھی اور سیدنا عثمان کو بھی، اگر آپ مجھے اپنے دونوں کے درمیان ثالث بنا لیتے ہیں تو میں دونوں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، لوگوں کی مشاورت کے بعد جس کو مناسب سمجھوں گا اسے خلافت کے لیے نامزد کر دوں گا۔ دونوں نے اتفاق کیا، سیدنا علی نے بھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر 3 دن کا حضرت عمر نے وقت دیا تھا کہ 4 محرم تک آپ نے ہر صورت فیصلہ کر لینا ہے، اور جو اس فیصلے کی مخالفت کرنی ہے اس کی گردن اڑا دیں بس۔ اب ان کے درمیان فیصلہ ہونے کے لیے اس وقت بہت سے جرنیل، بہت سے گورنر جو حضرت عمر کے ساتھ حج کر کے واپس آئے تھے، ابھی مدینہ میں ہی تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بغیر کسی تردد کے دن رات کوشش کی، پہلے بڑے بڑے کبار صحابہ کو ملے، ان سے پوچھا کہ کس کو، حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کس کو ہونا چاہیے۔
ہر بندے نے مشاورت کی، انہوں نے کہا تمہاری بات سیگا راز میں رکھوں گا۔ 3 دن اور 3 راتیں پہلے کبار صحابہ کو، پھر جرنیلوں سے، پھر گورنر سے، اور اس کے بعد حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف نے عورتوں اور بچوں سے بھی مشورہ لیا کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ اور جس دن یہ معاملہ ہوا، رات کو یہ اپنے بھتیجے کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھایا، کہا میری آنکھ نے تو 2 راتوں سے نیند کا سرما نہیں لیا، تم سوئے ہوئے ہو، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا، کہا علی میں نے اس بات کی بڑی تحقیق کی ہے، مجھے بتاؤ اگر تمہارے بجائے میں حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بھی کر لوں گا۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان کو بلایا، ان سے کہا کہ اگر میں سیدنا علی کے ہاتھ میں بیعت کر لوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، ہم نے آپ کو ثالث بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ 4 محرم کی فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں، لوگوں میں اعلان کروایا جاتا ہے کہ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، مسجد نبی کچا کچ بھر جاتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنی پگڑی مبارک عطا کی تھی، رسول اللہ کی وہ سرخ پگڑی باندھ کے منبر رسول پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں دن رات اہل مدینہ سے جن کا مشورہ مجھ پہ لازم تھا میں نے مشورہ کرتا رہا، اور میں نے جرنیلوں سے، گورنر سے، اور اس کے بعد عوام الناس سے، بچوں اور عورتوں تک سے مشورہ کیا، ہر نے اپنا مشورہ دیا، لیکن غالب مشورہ لوگوں کا یہی تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ اس کا سبب ان کی سابقہ زندگی، ان کی چیریٹی کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ہر قدم آگے بڑھنا۔ سیدنا علی بھی دوسرے معاملات میں پیچھے نہیں تھے، لیکن کچھ باتوں میں فوقیت اور فضیلت سیدنا عثمان کو تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ دیا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ سیدنا علی قریب بیٹھے تھے، سیدنا عثمان سب سے آخر میں تھے، اگر ان کے دل میں خلافت کی ہوس ہوتی تو وہ بھی کہیں جو ہے آ کے اپنا آپ ظاہر کرتے، تو کہا بلاؤ عثمان کو، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، پہلی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اور دوسری سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، پھر سارے مسلمانوں نے بیعت کی۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پاکیزہ شخصیات پر، اور آج سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے سیدنا عثمان پہ تان کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت عبد الرحمن کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا عثمان کی خلافت کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے آج جو کچھ ہمیں پڑھایا، سکھایا یا بتایا جاتا ہے وہ نہیں ہے جو ایکچول ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، بجائے اس بات کے تاریخ میں جھوٹے راویوں کی باتوں پہ اعتبار کرنے کے، ہمیں رسول اللہ کی زبان پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ نے ان شخصیات کے متعلق کیا دنیا سے جاتے جاتے بھی کیا کہا؟ یہ وہ پاک باز شخصیات ہیں جن پہ رسول اللہ اس دنیا میں جاتے بھی راضی تھے، جن پہ اللہ کے نبی راضی تھے، ہماری ناراضگی ان پہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان کی عزت و عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو اللہ نے انہیں دینی تھی عطا کر دی۔ ہم اپنے کردار کو بچائیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کالا منہ لے کے پیش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کی اللہ نے عزت کی ہے اللہ ہمیں بھی ان کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔